یہ بات میں خود کہنا چاہ رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو بھی اور ان کے والدین کو بھی کہ وہ حرکت کر رہے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس کا لاس الٹیمیٹلی ان کو ہوگا. ان کا پولیس پرماننٹ ریکارڈ بنے گا. کل کو ان کے ایڈمیشنس میں ان کو پرابلم ہوگی, ویزاز لگنے میں پرابلم ہوگی, جابس لینے میں پرابلم ہوگی. سیدھی سی بات ہے, یا تو کوئی چیز سامنے لے کے آئیں اور پھر اس پہ ایکشن نہ ہو تو ان کو رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. اور ویسے بھی اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو جو طریقہ ہے پروٹیسٹ کا, پیسفل پروٹیسٹ کریں. کسی بلڈنگ کو آگ لگانا یا کسی کو ڈیمیج کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے ان کو. جو اسٹوڈنٹس تھی جن کے ویڈیو بیان آئے کہ وہ چشمجیت گواہ تھی, ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا, وہ انہوں نے بھی اپنے ودرا کر لیے اسٹیٹمنٹس اور انہوں نے کہا کہ ہم موقع پہ موجود نہیں تھے, اور یہ ثابت بھی ہوا کہ موقع پہ موجود نہیں تھے. اور کالج کی ساری اسٹوڈنٹس جتنے پاسبل تھے ان کو بھی انٹروگیٹ کیا گیا, ان کا انٹرویو کیا گیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایویڈنس کہیں سرفیس پہ نہیں آئی, اور اس کے بعد منڈے سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا وائلنس کا, پروٹیسٹ کا. پہلے دن ہم نے بڑا ریسٹرینٹ شو کیا. جن اسٹوڈنٹس نے وائلنس کیا ان کو ہم نے وارن کر کے واپس جانے دیا. کل کافی زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی, یہاں تک کہ آپ کے علم میں ہے کہ بائکس کو آگ لگائی گئی, بلڈنگ کو ڈیمیج کیا گیا. اس کے اوپر ہم نے 24 جو وائلیٹرز تھے ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کر کے ان کو اریسٹ کیا ہے. آج بھی کوئی 31 کے قریب پکڑے گئے ہیں وائلیٹرز, جن کے خلاف لیگل ایکشن ہو رہا ہے. تو مقصد آپ کا بیسیکلی یہاں پہ آنے کا, آپ کو بلوانے کا یہی تھا کہ بلا وجہ ایک چیز کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہے. اگر ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی کوئی ایویڈنس, کوئی چیز آپ کے پاس ہے, ہمارے پاس لے کے آئیں, امیڈیٹلی ایکشن لے کے. ہم خود تو ایفرٹ کر ہی رہے ہیں. ہائی لیول کمیٹی بنی گورنمنٹ لیول پہ, اس نے بھی اس واقعے کو بیس لیس بتایا. ایف آئی اے کی ایک کمیٹی بن گئی ہے جو کہ تمام وہ جو لوگ اشتعال پھیلا رہے ہیں یا غلط ریومرز کر رہے ہیں ان کی وہ جو بھی ویڈیوز ہیں یا آڈیو پیغام ہیں یا جو بھی ان کا پروپیگنڈا ہے اس کو وہ پروب کر رہی ہے, اور اس پہ ہم ایکشن لیں گے. ہم نے آلریڈی آپ کو جس طرح کہ بتایا ہے کہ پولیس کے لیول پہ بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک ایف آئی اے کی کمیٹی بن گئی ہے, ایک گورنمنٹ لیول پہ ہائی لیول کمیٹی بنی, اس نے بھی اپنی فائنڈنگ دے دی ہیں. اب ہائی کورٹ کیا حکم دیتی ہے اس کے بارے میں تو میں پریڈکٹ نہیں کروں. جی آبویسلی ہمارا جو کام ہے, ہم تو جو ایکشن ہے, جو لا فل ایکشن ہے وہ لیں گے. ایف آئی آر رجسٹر کریں گے. سائبر ٹیررزم کی ایف آئی آر رجسٹر کی ہے ایف آئی ایم نے, اور ہم ان کو جو بھی اس میں انوالو ہوگا وہ اریسٹ ہوگا اور وہ کورٹ کے سامنے پریزنٹ ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے لاہور کے حالات خراب ہوئے, آگ لگائی گئی, توڑ پھوڑ کی گئی, آخر کون لوگ ہیں جو اکسا رہے ہیں؟ اور اسٹوڈنٹ بچوں کے متعلق بھی سوچنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹوں نے جس طرح سے آگ لگائی ان کے خلاف اگر کارروائیاں کریں گے تو ان کا سی آر او ریکارڈ بھی بن جائے گا. اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. یہ بات میں خود کہنا چاہ رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو بھی اور ان کے والدین کو بھی کہ وہ حرکت کر رہے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے, اور اس کا لاس الٹیمیٹلی ان کو ہوگا. ان کا پولیس پرماننٹ ریکارڈ بنے گا. کل کو ان کے ایڈمیشنس میں ان کو پرابلم ہوگی, ویزاز لگنے میں پرابلم ہوگی, جابس لینے میں پرابلم ہوگی. سیدھی سی بات ہے, یا تو کوئی چیز سامنے لے کے آئیں اور پھر اس پہ ایکشن نہ ہو تو ان کو رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. اور ویسے بھی اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو جو طریقہ ہے پروٹیسٹ کا, پیسفل پروٹیسٹ کریں. کسی بلڈنگ کو آگ لگانا یا کسی کو ڈیمیج کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے ان کو. اور جو پہلا آپ نے کیا بات کی, جس طرح سے جو لوگ اکسا رہے ہیں بچوں کو, ہاں جو اکسا رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایف آئی اے اس پہ کام کر رہی ہے کہ جو پہلی پوسٹ انیشیٹ ہوئی تھی وہ دو جو گروپ بنے ہوئے تھے انسٹا کے پیجز, ان کو ہم ٹریس کر رہے ہیں کہ یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی ہے. جی سوشل میڈیا پہ کتنے اکاؤنٹ ابھی تک سامنے آئے ہیں؟ یہ 50 کے قریب یہ بتا رہے ہیں ڈی جی صاحب کہ ابھی تک سرفیس پہ آ گئے ہیں. نہیں, ان پہ ڈائریکٹ ایف آئی آر میں وہ انوالو ہیں. وہ تو ڈیفینیٹلی کیس رجسٹر ہوگا تو اس میں 109 میں آئیں گے. ابھی تو کیونکہ ایف آئی اے نے کیس رجسٹر کیا ہے
اور وہ سائبر ٹیررزم کے اندر آ رہا ہے. نہیں, ڈی آئی جی صاحب نے دیکھیں, میں بتا رہا ہوں کہ 12 کو یہ چیز سامنے آئی, 13 کو سنڈے تھا, منڈے کو فرسٹ ٹائم پریس کانفرنس کر کے کلیئر کیا ڈی آئی جی صاحب نے, اور اس کے بعد کل میڈم چیف منسٹر صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی, تو اس کو تو پہلے دن سے ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ساری غیر یقینی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس میں پولیس اور اس میں منسٹر کس حد تک انوالو ہے؟ اب میں اس کو بتاؤں گا, یہ ہینڈ آؤٹ ہے جو ڈی اے کے ساتھ جاری ہوا, جس میں کہا گیا کہ وہ رپورٹ ہو گیا تھا, جس کو آپ نے کل فون کر کے بلایا, اور ہمیں بڑی محنت سے 8 گھنٹوں میں اس کو گرفتار حراست میں لے لیا. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگ گیا تھا. آپ کے لفظ ہیں, میں نے اس کے ہینڈ آؤٹ سامنے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. تو ایسے جب آپ لفظ استعمال کریں گے تو دیکھیے وہ ایک ہو گیا. اب منسٹر صاحب نے کہا کہ جی CCTV فوٹیج جو ہے وہ چلی گئی. اب اس اشتعال انگیزی میں کل منسٹر وزیر اعلیٰ صاحب نے تو کہہ دیا کہ وہ کچھ اور سیاسی جماعت کی ہو سکتی ہے, لیکن غیر ذمہ دارانہ ہینڈ آؤٹ اور غیر ذمہ دارانہ بیان حکومت کی طرف سے بھی تو دیا گیا. پولیس کی حد تک تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ محفل الفاظ کے چناؤ میں کوئی فرق پڑا ہے بیسیکلی, کیونکہ پہلے دن یہی پتہ چلا کہ وہ تھرسڈے کو لیو لے کے اپنے گاؤں چلے گیا, تو کیونکہ لاہور میں اویلیبل نہیں تھا, لیکن جب اس سے رابطہ کیا گیا, ٹیم وہاں بھجوائی گئی ٹیم, تو ہی واز ویری مچ اویلیبل ایٹ ہز ہوم. تو وہ اس نے آ کے اپنا پورا وہ شامل انکوائری ہوا ہے, پورا اس نے بیان دیا ہے. دوسرے ہینڈ آؤٹ میں بھی یہی لفظ تھا, جب اس کو تصدیق کر کے بھیجا گیا, دوسرے ہینڈ آؤٹ میں بھی یہی تھا کہ اس کو لے لیا گیا. یہ کہنا چاہتا ہے کہ واقعہ مس ہینڈلنگ ہوا ہے. ہاں, اس طرح ہمارے صحیح بات میں ہو گیا, جی اپنے ہینڈ آؤٹ نہیں ہو گیا, وہ دہشت گرد تھی, وہاں پہ اگر وہ سچ کو چھوڑ دے سر دیکھے نا کالج کے نیچے ڈپینڈ کرتی ہے. مس ہینڈل تو آپ نہیں کہہ سکتے, ایک چیز ہوئی نہیں ہے, یا تو ہے نا کوئی واقعہ ہوا ہو اور اس پہ ٹائملی ایکشن نہ ہوا ہو, پھر تو وہ مس ہینڈل ہوتا ہے. کا بیان پسند ہے کہ فوٹیج غائب کی گئی ہے, کیمرے اتارے گئے. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. وہی بات ہے کہ حکومت خود مس ہینڈلنگ کیا ہے, پولیس سے ہوا ہے یا میں ان کے بیانات میں مل جائے, جس سے کہ معاملے کو پتہ چلا کہ کس طرح اسٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی. ہماری اسٹریٹجی تو بڑی کلیئر ہے ہمیشہ کی طرح, کہ جو کوئی وائلنس کرے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا, اس کو ہم اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے. پیسفل پروٹیسٹ ہر بندے کا رائٹ ہے, لیکن جو اس کو ٹرانسگریس کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اچھا سر, آج صوبائی وزیر صاحب بہاری نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں. کیا پولیس کو بھی کوئی ایسے ثبوت ملے کسی ثابت لوگوں کو اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو وکیل گرفتار ہوا تھا, اس کی پوسٹ موجود ہیں جس میں اس کی کوئی ایسی ایویڈنس مل رہی ہے. اچھا سر, یہ صحیح ہے کہ بیرون ملک سے بھی یہ سورس نے کہا ہے کہ وہاں سے بھی کچھ سوشل میڈیا آپریٹ ہوئے ہیں, اور جو سیکورٹی گارڈ ہے جو آپ کی تحریر پہ ہے ملک کے اندر, کیا اس کو کھول دیا گیا ہے؟ اور یہ جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں جو باہر سے بریک ہو رہے ہیں, اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا ہے کہ شامل انکوائری ہوا تھا, ہمارے پاس آیا تھا, اس کو انٹرویو کیا, انٹروگیٹ کیا, اور اس کے بعد جب اس کا کوئی ایسا سامنے نہیں آیا ایویڈنس تو اس کو واپس بھجوا دیا. باقی رہ گیا سوشل میڈیا, وہ اوبیسلی آپ جانتے ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی یوز بھی ہوتا ہے, مس یوز بھی ہوتا ہے. جی میں اسٹارٹ میں بتایا, کل 24 ہم نے گرفتار کیے تھے, ان کی ایف آئی آر ہو گئی ہے, آج والوں کی ایف آئی آر رجسٹر ہو رہی ہے. جی تھینک یو. کام لیے جائیں گے یا یہ پراپر چینل کے پیج ہو گرفتار ہو گئے.